هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا شيخنا ومرشدنا خليل أحمد التهانبي حفظكم الله تعالى ورعاكم، ومتعنا بعلومكم وبركاتكم، آمين يا رب العالمين. حدثكم الشيخ الجليل رئيس أساتذة الحديث مولانا محمد مالك الكاندهلوي رحمه الله تعالى، عن الشيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثماني رحمه الله تعالى، عن الشيخ الهند محمود الحسن قدس سره، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى، عن الشيخ الشاه عبد الغني المجدد الدهلوي رحمه الله تعالى، عن إمام الأئمة العارف بالله الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت العبد الأول بن عيسى بن شعيب السجري الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن مؤلفه الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وبركاتهم، آمين يا رب العالمين. قال باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله. أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قابل صدر احترام صدر مجلس حضرت مولانا डॉक्टर कारी अहमद मियाँ साहब थानवी, जनाब असातिज़ा किराम जामिया दारुल उलूम इस्लामिया, जनाब हाज़रीन मजलिस व अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के सामने आज सुबह से ये सिलसिला तकमील दुरूस का शुरू हुआ है। सबसे पहले आपके सामने जामिया दारुल उलूम इस्लामिया से कुरान करीम की तकमील करने वालों ने, उसमें दोनों किस्म के तलबा थे, नाजरा भी और हिस्स भी। उन्होंने अपना आखिरी सबक
شیخ القراء حضرت مولانا قاری احمد میاں صاحب تھانوی دامت برکاتہم سے پڑھا اور اپنی سند کو، اس قرآن پاک کی سند کو متصل کر دیا بواسطہ قاری صاحب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بعد ازاں آپ نے دیکھا کہ کچھ طلباء آئے جنہوں نے جزری کی عبارت پڑھی اور انہوں نے بھی اپنی سند کو بواسطہ قاری صاحب کے متصل کر لیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد کچھ طلباء آئے جنہوں نے شاطبی کی عبارت پڑھی، اور شاطبی جو ہے وہ اصل میں قراءات سبع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن کریم کے پڑھنے کے 7 طریقے منقول ہیں۔ کچھ عوام بھی موجود ہیں، اس لیے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ اکثر و بیشتر آپ لوگوں کو سننے میں ملتا ہوگا کہ کوئی آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کبھی کوئی قاری صاحب پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کوئی پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کوئی اسی طرح غیر المغضوب علیہم پڑھتا ہے، کوئی غیر المغضوب علیہم پڑھتا ہے، غیر المغضوب علیہم پڑھتا ہے۔ یہ سب قراءتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتراً ثابت ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک جماعت آئی جس نے درہ یعنی قراءت ثلاثہ کہلاتی ہیں، یہ قراءت عشرہ ہو جاتی ہیں اس طرح، انہوں نے بھی آ کر حضرت قاری صاحب کے سامنے تکمیل قراءت کی اور اپنی سند کو متصل کر لیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کے بعد صحاح ستہ حدیث کی 6 کتابیں آپ نے تمام کتابوں کے اساتذہ تشریف لائے، اور تمام اساتذہ کے سامنے طلباء نے اپنی اپنی کتاب پڑھی۔ مولانا اشرف صاحب تھانوی دامت برکاتہم تشریف لائے، ابن ماجہ پڑھی، مولانا منظور احمد صاحب تشریف لائے، طحاوی شریف پڑھی، حضرت مولانا نذیر صاحب تشریف لائے، ابو داؤد پڑھی، مولانا مبشر صاحب تشریف لائے، ترمذی پڑھی، اور مولانا سعد صدیقی صاحب تشریف لائے تو مسلم شریف پڑھی۔ اور اب احقر کے سامنے ان طلباء نے بخاری شریف کی عبارت پڑھی ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، دنیا کے اندر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، جس کی تکمیل آج یہاں ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم کے بعد اگر کوئی دنیا میں سب سے اصح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، جس کی تکمیل اب ہو رہی ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، ابھی اس طالب علم نے ایک سند پڑھی، اور یہ امتیاز جو ہے سند کا یہ صرف اس امت محمدیہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 104 کتابیں نازل فرمائیں، ان 104 کتابوں میں سے مشہور توریت، انجیل، زبور اور قرآن کریم ہے، اور باقی صحف موسیٰ، صحف ابراہیم۔ لیکن ان میں سے صرف یہ اعزاز قرآن کریم کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو جبرائیل امین آپ سے سنتے، اور سننے کے بعد ابو ذر ادھر دیکھنے اس کو، کون یہ ابو ذر کو دے دو۔ جبرائیل امین سنتے اور اس کے بعد نقل کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سند جیسے آپ نے ابھی سنی، اس کا اہتمام قرآن کریم میں بھی کیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے اس سند کو بیان فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ امین، یعنی یہ میرا پیغام، یہ قرآن کریم جس کی تلاوت میں نے کی ہے، جس کو جبرائیل نے سنا ہے، وہ جبرائیل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا تعارف فرما رہے ہیں کہ جبرائیل امین کون ہے، بتلا رہے ہیں کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم،
ذی قوہ، بڑے طاقتور ہیں، کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی ان سے زبردستی کوئی کام کرا نہیں سکتا۔ عند ذی العرش مکین، اللہ کے پاس رہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سننے میں کوئی مغالطہ لگ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر مطاع ہیں، بڑے سردار ہیں فرشتوں کے، بڑے درجے کے آدمی ہیں۔ جب کوئی بڑے درجے کا آدمی بات کرتا ہے، وہی بات اگر کوئی چھوٹے درجے کا آدمی کرے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، بڑے درجے کا آدمی بات کرے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو فرما دیا مطاع ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے ثم امین، کہ پھر امین ہے۔ پھر اس کے بعد آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارے یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کوئی مجنون نہیں ہے۔ وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ سند بیان فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند بیان کر رہے ہیں۔ جبرائیل کا مقام بتلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا واسطہ ہوئے ان کا بتلا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر دیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی ہوائے نفسانی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو بات اللہ نے آپ کو وحی کی ہوتی ہے وہی آپ پہنچاتے ہیں لوگوں کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ آپ نے قرآن کریم کے نقل فرمائے، حضرات صحابہ نے آپ سے تلقی کی۔ ابھی جیسے قاری صاحب نے درجے ہوئے، پہلا درجہ حفظ کا تھا کہ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا، اور اس کو یاد کرنے کے بعد جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا، سیکھا تھا، بعینی ہی ویسا آگے نقل کیا۔ حضرات صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور ابھی آپ نے سند حضرت قاری صاحب کی سن لی، اور سند کے اندر حضرت قاری صاحب نے بتلا دیا کہ قاری صاحب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام راوی جتنے درمیان میں ہیں جو قراءات کو نقل کر رہے ہیں ان کی سند آپ نے سن لی۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کی سند آپ نے سن لی کہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے کس کس سے، یعنی قرآن کریم کے جو پڑھنے کے اصول اور قواعد ہیں، یعنی قرآن کریم کوئی ایسی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام جو ہے وہ متکلم کے اندر سے نکلتا ہے، اور متکلم کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، لہذا یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کے ذات سب سے عرفہ و اعلیٰ، ایسے ہی اس کا کلام بھی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو جڑ گیا وہ بھی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ معلومہ اس کی سند بھی پھر بتلا دی۔ امام جزری نے بتلا دیا کہ کہاں حرف موٹا پڑھا جائے گا، کہاں حرف باریک پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ میں لفظ اللہ کا کلام باریک پڑھا جائے گا، اللہ اکبر میں لفظ اللہ کا کلام موٹا پڑھا جائے گا، ہے تو وہی لفظ اللہ، لیکن یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اس کو نقل کیا اپنے اساتذہ کے ذریعے، اور وہ ایک سند متصل سے ایک بات پہنچا دی۔ پھر اس کے بعد آپ نے شاطبی کی سند سن لی اور درہ کی سند سن لی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجہ اور آواز کا اتار چڑھاؤ اور یعنی اوقاف اور حروف کی ترتیب اور تبدیلی، وہ سب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول تھی وہ سند متصل کے ساتھ آج آپ نے سن لی۔ اور ابھی آپ کے سامنے ہر طالب علم نے حدیث آخری پڑھی ہے، اور ابھی یہ جو آخری طالب علم جس نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی، اس نے ایک سند آپ کے سامنے پڑھی کہ میں نے بخاری شریف مولانا مالک صاحب سے پڑھی۔ یہاں ہمارے ہاں جتنے بھی مولانا مالک صاحب نے مولانا ادریس صاحب سے، اکثر اساتذہ ہمارے مولانا ادریس صاحب کے شاگرد ہیں، لہذا تقریباً سب کی سندیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہی ہیں، اور اگر کسی کی سند میں کوئی فرق بھی آ رہا ہے تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر جا کر سب کی سندیں مل جاتی ہیں۔ یہ سند جو آپ نے ابھی سنی جس میں تمام راویوں کے نام تھے، ان کے علاوہ ایک سند اور جو مجھے حاصل ہے حضرت نواب عشرت علی خان صاحب قیصر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ان دونوں کو اجازت حدیث حاصل ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا اشرف علی تھانوی، اور مولانا اشرف علی تھانوی کو اجازت حاصل ہے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، اور شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جو ہیں ان کو اجازت حاصل ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں۔
معلومات صرف یہاں پہ 3 واسطوں کے اندر پہنچ جاتی ہے بات، یعنی شاہ ولی اللہ تک، شاہ ولی اللہ 4تھے واسطے میں پہنچتی ہے۔ یہ سب سے عالی سند ہے۔ ایک اور اس سے بھی عالی سند مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ مولانا مالک صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف مولانا ادریس صاحب کاندھلوی سے بھی پڑھی، اس سے بھی آپ کو اجازت حاصل ہے، اور ان کو اپنے والد مولانا اسماعیل صاحب سے حاصل ہے، ان کو شاہ عبد الغنی مجددی سے، ان کو شاہ عابد سندھی سے، ان کو شیخ صالح القمر سے، ان کو شیخ محمد ابن محمد سے، ان کو شیخ احمد ابن عجلی سے، ان کو شیخ محمد ابن احمد سے، ان کو شیخ احمد ابن عبداللہ سے، ان کو شیخ البابا یوسف ہروی سے، ان کو شیخ محمد شاہ بخت سے، اور ان کو شیخ یحییٰ ابن عمار سے، ان کو شیخ محمد یوسف الفربری سے، اور انہیں شیخ محمد ابن اسماعیل بخاری سے۔ اس کے اندر امام بخاری تک کل 15 واسطے بنتے ہیں۔ یہ بہت عالی سند ہے، یہ سند بہت عالی ہے۔ سند کا فائدہ کیا ہے اور سند کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو سند ہوتی ہے، جب آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، اس سے اس نے پڑھا، تو ہم نے کہا کہ اصل میں یہ جو راوی ہیں درمیان میں، یہ راوی ان کو یوں سمجھ لو جیسے پاور ہاؤس سے بجلی آ رہی ہے، یہاں یہ بتی جل رہی ہے، درمیان میں کھمبے موجود ہیں، اگر ان میں سے ایک کھمبا بھی گر جائے گا تو یہ لائٹ نہیں جلے گی۔ اس لائٹ کے جلنے کے لیے ضروری ہے کہ کھمبے متصل ہوں اور بجلی آ رہی ہو، تو جیسے ہی یہاں سے آپ بٹن کھولیں گے یہ جا کے پاور ہاؤس سے متصل ہو جائے گا اور وہاں سے بجلی یہاں منتقل ہو جائے گی اور آپ کو یہاں وہ روشنی حاصل ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا اسی طرح جب کوئی آدمی اپنی سند متصل کر دیتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن موجودہ طالب علم کا جڑ جاتا ہے اور اس کو ڈائریکٹ فیض جو ہے وہ وہاں سے حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خصوصیت جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے پاس موجود ہے کہ مسلمانوں کے پاس سند موجود ہے، الحمدللہ قرآن کی سند بھی موجود ہے، حدیث کی سند بھی موجود ہے۔ آج اگر آپ کسی، حالانکہ دنیا کے اندر عیسائیوں کی کثرت بہت زیادہ ہے، یہودیوں کے پاس بہت سے اسباب اور وسائل موجود ہیں، لیکن آپ اگر کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے یہ پوچھیں کہ تمہارے پاس توریت کی سند ہے، انجیل کی سند ہے، تو جواب ہوگا نہیں۔ تم نے کس سے پڑھی ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ ہمارے یہاں کا یہ طالب علم جو ہے یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ میں نے ترمذی فلاں سے پڑھی، میں نے بخاری فلاں سے پڑھی، میں نے مسلم فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، حتیٰ کہ اپنا سلسلہ سند جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل کر دے گا، اور اس کا سلسلہ سند متصل ہو جائے گا تو اس کی بات وزنی ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے اسناد کا اہتمام، آپ کے بعد آپ کی امت نے اس بات کا اہتمام کیا کہ سند متصل کے ساتھ بیان کی جائے، یعنی کوئی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے تو وہ ایسے ہی الٹپ نہ بیان کر دی جائے، اس واسطے کہ اگر کسی نے، حدیث میں آتا ہے، اگر کسی نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ اس لیے حضرات محدثین نے اس بات کا بہت اہتمام کیا کہ سند کی حفاظت کی جائے اور سند کو محفوظ رکھا جائے اور سند آگے سند سے بات کو منتقل کی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے، چنانچہ خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی سند بیان کی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ پاک نے جبرائیل امین اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ ان کے اوپر جرح و تعدیل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ صحابہ کی گواہی خود اللہ پاک نے دے دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صحابہ کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دی الصحابۃ کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عدل و انصاف کا پیکر ہیں، جس کا بھی دامن پکڑ لو گے کراس ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا حضرات صحابہ پر کوئی جرح و تعدیل نہیں ہو سکتی۔ کسی صحابی سے کوئی بات نقل کی جائے یا کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتا ہے تو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں، ویسے تو حدیث کہتے ہیں بات کو، لیکن اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر۔ قول کے معنی کیا ہے؟ یعنی آپ نے کہا یوں کرو، یہ قول ہے۔ آپ نے کر کے دکھایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ آپ کا فعل ہے۔
آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، یہ تقریر ہے۔ معلوم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو دیکھتے، آپ کے اقوال کو دیکھتے، اور اس کے بعد اس کو بعینی ہی ویسے ہی نقل کرتے چلے گئے۔ اور یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ ابتداً جب تک یہ کتابیں مدون نہیں ہوئی تھیں، اس وقت دستور یہ تھا کہ جب کوئی آدمی کوئی حدیث بیان کرتا کہ یہ ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس سے سوال کیا جاتا تھا کہ بھائی سند بتلاؤ، تو وہ اپنی پوری سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل بیان کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ کام لینا تھا حضرات صحابہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حافظہ عطا فرمایا، ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا محبت ڈالی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہوتے تھے، حضرات صحابہ آپ کی بات کو اتنے غور سے سنتے تھے جیسے کہ ان کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر سر ہلائیں گے تو اڑ جائے گا۔ اور پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر کے چلے جاتے تھے تو ہم اس بات کا تکرار کرتے تھے، یعنی مسجد میں جتنے لوگ ہوتے تھے ہر آدمی اس بات کو اپنی زبان سے دہراتا تھا۔ بعض دفعہ 10 آدمی ہوتے تھے، بعض دفعہ 20 ہوتے تھے، بعض دفعہ 50 اور 60 بھی ہوتے تھے، تو اتنی مرتبہ بات کو دہرا لیا جاتا تھا جس سے وہ بات ہم کو بالکل مستحضر ہو جاتی تھی، اور اس اہتمام کے ساتھ اس کو نقل کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں چونکہ اللہ نے اس کو محفوظ کرنا تھا، قرآن کریم کو بھی محفوظ کرنا تھا، لہذا حافظے بڑے قوی تھے، حافظے انتہائی قوی تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن 154 ہجری میں پیدا ہوئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو ان کی والدہ کو بڑا صدمہ ہوا کہ میرا بچہ ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اب کیا ہوگا؟ دعائیں کیں تو ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تمہارے بچے کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو بینائی صحیح، تو ان کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے داخل کر دیا۔ 5 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے داخل ہوئے، اور 10 سال کی عمر تک امام بخاری نہ صرف یہ کہ قرآن پاک حفظ کر لیا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مبادیات جو ہے وہ بھی امام صاحب نے سیکھ لی۔ 11 سال کی عمر میں امام صاحب کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ امام صاحب کو 11 سال کی عمر میں تقریباً کوئی 17,000 حدیثیں یاد تھیں۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک استاد کے درس میں جاتے تھے تو ہاتھ میں قلم کاغذ کوئی نہیں ہوتا تھا، لکھتے نہیں تھے۔ طلبہ نے ایک مرتبہ ان سے یہ کہا کہ تم سبق میں شریک ہوتے ہو، لکھتے لکھاتے تو کچھ ہو نہیں، تو تمہیں کیا فائدہ سبق میں شریک ہونا؟ تو امام صاحب نے پوچھا کہ اچھا تم نے اب تک کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے 15,000 حدیثیں لکھی ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا تم لوگ اپنی کاپیاں کھول لو، اور پہلے دن جس دن استاد نے سبق پڑھایا تھا میں پہلی حدیث سے حدیث سنانا شروع کرتا ہوں اور تم چیک کرتے جاؤ۔ امام صاحب نے 15,000 حدیثیں سنا دیں، سب اسی طرح محفوظ تھی ان کے دماغ میں۔ اللہ نے ایسا حفظ عطا فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب بہت زیادہ شہرت ہو گئی تو لوگوں نے علماء کے اندر، چونکہ 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنی والدہ کے ساتھ گئے تھے حج کے لیے، پھر وہیں تعلیم حاصل کی، اور 1080 علماء سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسب فیض کیا۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک استاد نے یہ خواہش ظاہر کی کہ دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب مدون ہو جائے کہ جس کے اندر تمام صحیح حدیثیں جو ہیں وہ آ جائیں، جس پہ آدمی کو یہ اعتماد ہو کہ بس اس میں صحیح حدیثیں آنکھ بند کر کے اس پر آدمی عمل کر لے، کوئی آدمی ایسی کتاب مدون کر لے، چونکہ اس سے پہلے کتابیں مدون نہیں تھیں۔ تو اس واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اپنے استاد کی بات سن کر یہ داعیہ پیدا ہو گیا کہ میں ایسی کتاب مدون کروں۔ اب اس کے لیے اہتمام کتنا کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور ریاض الجنہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما بین بیتی و ممبری روض من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے کمرے اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جو ہے یہ ریاض الجنہ ہے، یعنی یہ جنت کا ایک باغ ہے۔ چنانچہ وہاں بیٹھ کر غسل فرماتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر ایک حدیث لکھتے۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھاتے، اس کے بعد یہ حدیث لکھتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے پر یہ حدیث کی کتاب تیار کی، بخاری شریف جو آپ کے سامنے ہے، جس کو آج آپ نے جس کی تکمیل کی ہے، اس بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7275 روایتیں نقل کی ہیں۔ اگر مقررات کو نکال دیا جائے تو اس بخاری شریف میں 4000 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی تالیف سے 16 سال میں فارغ ہوئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب 90,000 لوگوں نے پڑھی، یعنی 90,000 لوگ تھے جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب سیکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ، طہارت اور یعنی قرآن کے ساتھ ان کا شغف اتنا زیادہ تھا کہ ایک مرتبہ امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے اندر کوئی سورت تلاوت کر رہے تھے، تو نماز سے جب فارغ ہوئے تو کسی نے کہا ذرا میری یہ کرتا اٹھا کے دیکھنا، پیچھے معلوم ہوتا ہے کوئی بھرن وغیرہ کوئی گھس گیا ہے، کوئی زنبور ہے۔ جب دیکھا گیا تو اس نے 17 جگہ امام کے ڈنک مارا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا جب پہلی دفعہ اس نے ڈنک مارا تو آپ نے کیوں اس کو مطلب اسی وقت نماز قطع کر دیتے؟ فرمایا نہیں، میں ایسی صورت تلاوت کر رہا تھا کہ اس کو قطع کرنا مجھے گوارا نہ ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چنانچہ یہ کتاب اپنے زمانے میں لکھی، اپنے زمانے ہی میں لوگوں کو پڑھائی، اور اس کے بعد تقریباً 90,000 افراد جو تھے انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب سیکھی۔ بخارا کے اندر جو گورنر بخارا تھا اس نے امام بخاری سے درخواست کی کہ آپ میرے بچوں کو آ کے پڑھا دیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، کہا میں علم کو ذلیل نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا میں بچے آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، آپ ان بچوں کو وہاں پڑھا دیجئے لیکن کوئی اور ان کے ساتھ نہ بیٹھے۔ انہوں نے کہا یہ علم کسی کے میراث نہیں ہے، جو پڑھنے لیے آئے گا میں اس کو پڑھاؤں گا۔ وہ امام بخاری کا مخالف ہو گیا، اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ 8 ہی دن گزرے تھے کہ امیر المومنین جو تھے انہوں نے اس گورنر کے متعلق یہ حکم بھیجا کہ اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سواری کر کے اس کو نکال دیا جائے بخارا سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے خرتنگ ایک مقام ہے وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سن 256 میں انتقال ہوا۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز جو ہے وہ کتاب بدء الوحی سے کیا ہے۔ عام طور پہ محدثین جو ہیں وہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں کتاب الایمان سے۔ امام بخاری نے عام محدثین کے روش سے ہٹ کر اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے بدء الوحی سے۔ کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا طریقہ جب تک کلام نہ ہو، جب تک اللہ نے بتلائے نہیں تو اس وقت تک آدمی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ سے ہم کلامی جو ہے وہ ہر آدمی کی بس میں ہے نہیں، اس کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ان سے منتخب اللہ نے بندے منتخب فرمائے، ان سے اللہ نے کلام کیا۔ چنانچہ چونکہ وہ کلام جو اللہ کا ہے وہ وحی ہے، لہذا سب سے پہلا رابطہ بندے کا جو اللہ سے ہوگا وہ بذریعہ وحی کے ہوگا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے آغاز میں بدء الوحی سے کتاب شروع کر رہی، باب بدء الوحی لے کر آئے۔ اس کے بعد کتاب الایمان لے کر آئے، کیونکہ کتاب الایمان جو ہے ظاہر بات ہے اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے جتنے بھی اچھے اعمال کیے گئے ہوں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس جنت میں داخلے کا ٹکٹ موجود نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، معلوم ہوا اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو پھر کتاب الایمان لائے۔ کتاب الایمان کے بعد اصل میں کتاب الصلاۃ آنی چاہیے تھی، لیکن اس سے پہلے
چونکہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر کتاب العلم لائے، اور پھر کتاب العلم کے بعد کتاب الصلاۃ سے پہلے کتاب الطہارت لے آئے، کیونکہ نماز اس وقت تک ہوگی نہیں جب تک کہ طہارت حاصل نہ ہو۔ تو بڑی حسن ترتیب سے امام بخاری اپنی کتاب لے کر چل رہے ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے جو بدء الوحی کا باب قائم کیا تو اس سے سب سے پہلی حدیث لے آئے انما الاعمال بالنیات۔ کیوں یہ حدیث لے آئے؟ اس لیے یہ حدیث لے آئے کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہے، اگر نیت خراب عمل بیکار۔ عمل کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی بڑے سے بڑا عمل ہو، آپ نے حدیث پڑھ لی ہے بخاری شریف میں کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 3 آدمی پیش کیے جائیں گے، ایک بڑا عالم، ایک بڑا تاجر، ایک شہید۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تینوں سے، عالم سے سوال کیا جائے گا آپ کو اتنا علم دیا تھا، قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ جی میں نے پڑھایا، میں نے درس دیا، میں نے مسجد میں پڑھایا، میں نے جمعہ پڑھایا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے لیے نہیں کیا، یہ تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑے عالم ہیں، بڑے علامہ صاحب ہیں، فقط قیل، ڈالو اسے جہنم میں۔ تاجر کو بلایا جائے گا، تمہیں اتنا مال و دولت دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے اتنی مسجدیں بنوائی، اتنے مدرسے بنوائے، اتنے یتیم خانے بنوائے، اتنے بیواؤں کے وظیفے لگائے۔ فرمائیں گے یہ سب کچھ تو تم نے کیا، لیکن یہ میرے لیے نہیں کیا، یہ اصل میں اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، اور فقط قیل، جاؤ اسے بھی جہنم میں ڈالو۔ شہید کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ جناب میں نے تو اپنی جان ہی دے دی جو سب سے قیمتی تھی آپ کی راہ میں۔ فرمائے جان اس لیے نہیں دی، تم تو جہاد میں اس لیے گئے تھے کہ مارے گئے تو شہید، زندہ رہے تو غازی، تو فقط قیل، جاؤ اسے بھی جہنم۔ معلوم عمل کتنا بڑا، لیکن نیت چونکہ صحیح نہیں تھی، نیت صحیح نہیں تھی، اس لیے امام بخاری سب سے پہلے حدیث لے کر آئے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور سب سے آخری حدیث امام بخاری لائے ہیں جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ باب قائم کر دیا کہ قیامت میں وزن اعمال ہوگا، یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا وزن ہوگا۔ معلوم ہے اگر نیت صحیح ہوگی عمل میں وزن ہوگا، اگر نیت صحیح نہیں ہوگی عمل میں وزن بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے امام بخاری اس کتاب کا اختتام کر رہے ہیں کہ ابتدا کی ہے کہ اپنی نیت درست کر لو، اور اختتام کر رہے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ، یعنی میزان عدل قائم کی جائے گی، میزان عدل قائم کی جائے گی، سب کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا وزن اعمال کا طرف پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا وہ تو موج میں، اور جس کا ہلکا پڑ گیا وہ مصیبت میں۔ اس واسطے یہ باب امام قائم فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں نے کہا کہ بھئی وزن اعمال ہوگا کیسے؟ موازین میزان کی جمع ہے، تو میزان ایک میزان ہوتی ہے، موازین یہاں بہت ساری میزانیں ہیں۔ تو پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ موازین جو بہت ساری ہیں تو کیا بہت ساری میزانیں ہوں گی؟ تو اس میں محدثین نے کہا کہ ہاں یہ ممکن ہے، بہت ساری میزانیں ہوں، اس اعتبار سے نماز کے تولنے کی میزان الگ ہو، روزے کی الگ ہو، حج کے الگ ہو، صدقات کے الگ ہو، تلاوت کے الگ ہو وغیرہ ذالک، اس میں کیا بعید ہے؟ دنیا کے اندر بھی بہت ساری میزانیں ہوتی ہیں، سونا تولنے کی میزان الگ ہے، لکڑی تولنے کی میزان الگ ہے، گوشت تولنے کی میزان الگ ہے، سبزی تولنے کی میزان الگ ہے۔ تو اگر دنیا میں اس طرح کی میزانیں ہوتی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ زیادہ یہ میزانیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اصل میں موازین جمع کا صیغہ لائے ہیں عظمت کی وجہ سے، کہ میزان تو ایک ہی ہوگی لیکن وہ اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی کہ اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ معتزلہ نے کہا کہ اصل میں یہ جو اعمال ہیں انسان کے یہ تو اعراض ہیں، جیسے لمبائی اور چوڑائی، یہ ڈیکس رکھا ہوا ہے، آپ اتنا لمبا اتنا چوڑا، تو یہ لمبائی چوڑائی اس کے وجود کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا انسان کا اعمال، جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے اب وہ نماز کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں اعراض ہے، تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ اعتراض کیا معتزلہ نے۔ اس کا جواب دے دیا ہمارے اکابرین نے، محدثین نے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اول تو اسی حالت میں، یعنی اعراض ہونے کی حالت میں ہی ان کا وزن کر سکتا ہے، اور اگر تم وزن کر سکتے ہو تو اللہ میں کیوں نہیں کر سکتا؟
آخر بخار کا وزن کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا؟ بخار کا وزن کیا جاتا ہے، ترمومیٹر لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں 102 بخار ہے، 104 بخار ہے، ہوا ٹائروں میں بھری جاتی ہے، آپ کہتے ہیں یعنی ہوا بھر دو بھائی، کتنی 30 پاؤنڈ ہوا بھر دو، آپ بلڈ پریشر کا وزن آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ سب انسان کے جسم کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں، اس کی صفات ہیں۔ بخار تو ایک کیفیت کا نام ہے کہ آپ کے اندر گرمی کی ایک کیفیت ہے، اس کا وزن آپ کر رہے ہیں، تو یہ کلام کا وزن بھی کیا جائے گا، اور یہ کوئی بعید امکان بات نہیں ہے۔ لیکن بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی متمثل کر دیں گے، یعنی جو عمل آپ نے کیا ہے نماز کی ایک شکل آ جائے گی۔ چنانچہ نیک حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک اعمال ہیں اس کی شکل ایک عمدہ اور خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گی، اور جو برے اعمال ہیں ان کی شکل جو ہے وہ برے ہے، اور اس کو ترازو میں رکھ دیا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ لہذا سب سے آخر میں یہ باب لے کر آئے ہیں کہ بھئی یہ دھیان کر لو کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تمہارا انصاف کے ساتھ وزن اعمال ہوگا، یعنی میدان حشر میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو میدان حشر کے اندر جس کا نقشہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ میدان حشر میں سب اولین و آخرین جمع ہوں گے، یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، پریشانی کے عالم میں سوچیں گے، بھئی کسی سے جا کے سفارش کی درخواست کریں کہ اللہ میاں سے کہے ہمارا حساب لے لے، بلا سے ہم جہنم میں جائیں، اس انتظار سے کم جان چھوٹے گی۔ تو کہیں گے بھئی کس کے پاس جائیں؟ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہیں۔ یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، ابھی چند صفحے پہلے یہ حدیث گزری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ سب کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے، آپ جنت میں رہے، دنیا میں بھیجے گئے، تو آپ ہماری سفارش کر دیں۔ وہ کہیں گے لست ہونا، کہ بھئی میں تو اس مقام پہ کھڑے ہونے کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ مجھے تو وہی وقت یاد آ رہا ہے کہ مجھ سے کہا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب مت جانا، میں نے اس کا استعمال کر لیا، اگر اس کی بات کچھ مجھ سے ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گا، میں تمہاری کیا سفارش کروں؟ جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، چونکہ اول الرسل ہیں جو مشرکین کی طرف بھیجے گئے ہیں، جب ان کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے بھئی مجھے تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، میں نے بیٹے کی سفارش کی تھی، اللہ نے جواب میں کہا تھا انہ لیس من اہلک، کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، میں تو اسی پریشانی میں ہوں، کہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر لیا جائے، لہذا میں کیا سفارش کروں کہ تمہارا وزن اعمال کیا جائے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے تم ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بھئی مجھے تو پریشانی یہ لائق ہے کہ میں نے 3 باتیں جو تھیں مجھ سے، ایک مرتبہ جب یہ میرے قوم والے جا رہے تھے تو میں نے کہہ دیا تھا انی سقیم، کہ میں کچھ بیمار ہوں، پھر دوسرا جب وہ بت کو میں نے توڑ دیا، انہوں نے پوچھا یہ کس نے توڑا، میں نے کہا جو جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسی سے پوچھ لو۔ پھر میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک بادشاہ نے میری بیوی کو پکڑ لیا، پہلے مجھے بلایا، پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے، میں نے کہا میری بہن، اور بہن اسلامی تو تھی، جھوٹ تھوڑا ہی تھا، لیکن مجھے تو یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں شکلاً تو جھوٹ تھا تو کہیں اس پر گرفت نہ ہو جائے، تو میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، ایسا کرو حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہاں تو سب اولین آخرین جمع ہوں گے، میزان عدل ایسے تھوڑی قائم ہوگا، سارے اولین آخرین جمع ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کہیں گے آپ سفارش کر دیں، وہ کہیں میں تمہاری کیا سفارش کروں، مجھے تو اندیشہ ہے وہ جو میں نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا تھا، کہیں مجھ اس کے بارے میں سوال نہ ہو، ایسا کرو حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہی ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ کوئی عذر نہیں کریں گے، صرف یہ کہہ دیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر جب آپ سے عرض کریں گے، آپ فرمائیں گے ہاں میں ہی وہ ہوں، اللہ نے مجھے مرتبہ دیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مجھے اجازت ہے، لہذا آپ طویل سجدہ فرمائیں گے، حدیث آپ نے پڑھ لی ابھی چند صفحات پیچھے، اور طویل سجدے میں آپ پڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت ایسے محامد القاء فرمائیں گے کہ جو اس سے پہلے وہ کلمات نہیں آپ نے سنے ہوں گے، اس سے آپ اللہ کے حمد و ثنا کریں گے، پھر اللہ کہیں گے اے محمد اٹھاؤ سر اپنا، پوچھو ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، مانگو ہم سے کیا مانگنا چاہتے ہو، سفارش کرو ہم تمہاری سفارش قبول کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، پھر وہ لمبی حدیث ہے، پھر آپ نے پڑھ لیا کہ پہلے سفارش ہوگی، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، پھر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، پھر دوزخ میں گر جائیں گے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخیوں سے نکلنے کی سفارش کریں گے، حتیٰ کہ نکلتے نکلتے وہ طویل حدیث آپ پڑھ چکے، اس کے اندر یہ آیا تھا
کہ جو آخری آدمی ایک رہ جائے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ یا اللہ اب تو جہنم میں کوئی نہیں رہ گیا سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک دیا۔ کیوں قرآن نے کیا روکا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، معلوم ہوا مشرکین رہ گئے، لیکن ایک آدمی ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، حدیث میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کریں، وہ کہے گا یا اللہ سارے ہی چلے گئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے جنت میں بھیج، بس یہ ذرا دوزخ کی لپٹیں لگ رہی ہیں میرے منہ پہ، میرا منہ ادھر کر دیں جنت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث میں آتا ہے آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا، کہنے گا نہیں بس یہ آخری خواہش ہے، منہ ادھر کر دیا جائے گا۔ پہلے تو منہ جہنم کی طرف تھا، جنت نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اب جب ادھر دیکھا تو جنت کی نعمتیں نظر آئیں تو 2 منٹ بھی صبر نہیں کر سکے گا، پھر کہے گا یا اللہ تیری قدرت سے کیا بعید ہے، مجھے وہ دروازے تک ہی پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا ابھی تو کہہ رہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا، نہیں اب کچھ نہیں مانگو گا، یہ آخری خواہش ہے، اچھا دروازے تک پہنچا دیا جائے گا، دروازے تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد دروازے میں جب جائے گا دیکھے گا اندر کا حال نظر آنا شروع ہوگا، اندر کی نعمتیں نظر آئے گی، کہے گا یا اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں رحیم ہیں، اگر مجھے تھوڑا سا جنت میں ہی داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بڑا ہی بے صبرا ہے، ابھی تو کہتا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا، کہنے لگا بس یہ آخری خواہش ہے جنت میں بھیج دے۔ چنانچہ جنت میں چلا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا تو وہاں سب لوگوں کی جگہیں ہوں گی، کہے گا کوئی جگہ نہیں، تو اللہ یہاں تو کوئی جگہ نہیں، لگیں گے تو تمنا کر ہم تیری تمنا پوری کریں گے۔ ایک خواہش کرے گا وہ پوری ہو گئی، دوسری کرے گا وہ پوری ہو گئی، تیسری کرے گا وہ پوری ہو گئی، حتیٰ کہ خواہشیں کرتے 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 خاموش ہو جائے گا، اب کوئی خواہش نہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو یاد دلائیں گے تیری یہ بھی خواہش تھی تو بھول گیا، وہ پھر پوری کرے گا، پھر یاد دلائیں گے، پھر وہ پوری کرے گا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میں نے تجھے یہ سب کچھ دیا اور اس سے 10 گنا زیادہ دیا۔ یہ ہے شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے یہاں امام بخاری آخر میں باب لائے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کا قول تولا جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں وَأَقْوَالُهُمْ، یہاں قول واحد لائے اور اعمال جمع لے آئے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اعمال مختلف ہوتے ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی، اور اقوال زبان ہی سے ادا ہوتے ہیں، اس واسطے لے آئے۔ اور پھر آگے ایک صرفی سی بحث تھی، وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، یعنی قسطاس جو ہے عدل کے معنی میں ہوتا ہے رومی زبان میں۔ یہاں پہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ عربی میں نہیں ہے، بتلایا توارد ہے، اس کو آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل اس کی کہ اصل میں توارد ہے، عربی میں بھی اسی معنی میں ہو۔ یقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، عادل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جائر کے معنی میں ہوتا ہے، اور ایسی لغات عربی میں ہوتی ہیں جیسے ثلاثت قروء کا لفظ جو ہے وہ حیض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور طہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری ایک بڑی عجیب ترتیب سے حدیث لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب، سب سے پہلی حدیث لائے تھے حمیدی سے۔ حمیدی جو ہیں وہ امام بخاری کے پہلے استاد ہیں، اور یہ احمد ابن اشکاب جو ہیں بخاری کے آخری استاد ہیں، اور دونوں کے اندر قدر مشترک کیا ہے؟ حمد، کیونکہ حمیدی جو ہے وہ بھی ماخوذ حمد سے ہے اور احمد جو ہے وہ بھی ماخوذ حمد سے ہے۔ تو امام بخاری اصل میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ میری پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ محمود ہے از اول تاخر۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل عن عمارت بن القعقاع۔ یہ محمد بن فضیل کے بارے میں بعض محدثین کو اشکال ہوا کہ شاید یہ شیعہ ہیں، یعنی رافضی ہیں، لیکن علامہ ظفر احمد صاحب سے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے اس بات کو کہا، میں نے اس کی تحقیق کی کہ ابتداً شیعہ تھے، بعد میں سنی ہو گئے تھے، روایت امام بخاری نے جب لی ہے تو اس وقت یہ سنی تھے۔ ابو زرع، اس کے بعد راوی ہیں عن ابی زرع۔ ابو زرع جو ہیں یہ ایسے محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنے بڑے درجے کے محدث تھے کہ یہ حدیث پڑھا رہے تھے اور انہوں نے یہ حدیث پڑھائی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی ابھی صرف اتنا لفظ کہا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ، اور انتقال ہو گیا۔ یعنی حدیث اپنی سند بیان کی اور سند بیان کرنے کے بعد ابھی اتنا لفظ ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، اتنا کہا تو انتقال ہو گیا۔ علماء محدثین نے لکھا کہ من قال لا الہ الا اللہ قول کر دیا اور عملاً یعنی مر کے جنت میں داخل ہو کے دکھا دیا کہ جنت میں چلا گیا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے حدیث لیا، اور اس کے بعد یہ حدیث نقل کر رہے ہیں ابو ہریرہ سے۔ اور پہلی حدیث جو امام بخاری نے نقل کی تھی انما الاعمال بالنیات، وہ نقل کی ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن الخطاب جو ہیں وہ افقہ الصحابہ ہیں، یعنی صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ، اور امام ابو ہریرہ جو ہیں وہ احفظ الصحابہ ہیں، یعنی وہ صحابہ میں سب سے زیادہ حافظ ہیں، سب سے زیادہ روایت حدیث 5372 روایتیں امام ابو ہریرہ سے منقول ہیں۔ کسی نے امام ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ کو اتنی ساری حدیثیں کیسے یاد ہو گئیں؟ انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے، میں تو رسول اللہ کے دربار پہ پڑا رہتا تھا، نہ کوئی کمانے جاتا، نہ کھانے جاتا، نہ میرا گھر تھا، نہ باہر تھا، صفہ پہ رہتا تھا۔ اور یہ مدرسے کے جو طلبے ہیں یہ بھی صفے کی مثال ہیں کہ اپنا گھر بار، بیوی بچے، ماں باپ سب چھوڑ کے آ کر یہاں پڑھ گئے ہیں، تو ابو ہریرہ کی سنت پہ گویا عمل پیرا ہیں۔ فرماتے ہیں میں وہاں پڑھا رہتا تھا، کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو نہیں کھایا، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری حالت بہت خراب ہو گئی بھوک کے مارے، تو میں نے سوچا باہر نکلوں، کوئی آدمی میری شکل دیکھے تو مجھے اپنے گھر لے جائے۔ میں باہر نکلا، میں نے دیکھا حضرت عمر تشریف لا رہے تھے، تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا چلے گئے، انہوں نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ پھر میں نے دیکھا ابو بکر صدیق آ رہے تھے، میں نے ان سے سلام کیا، ان سے قرآن کی ایک آیت پوچھی، اور واللہ مجھے وہ آیت یاد تھی، میں نے کہا تھوڑی دیر تو رکیں گے، انہوں نے آیت کا جواب دیا اور وہ بھی چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے میری صورت دیکھ کر کہا اے ابو ہریرہ بھوک لگ رہی ہے؟ میں نے کہا جی بھوک لگ رہی ہے۔ تو میرا ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئے، اندر سے ایک پیالہ لائے، اور پیالہ لا کے اب میں بڑا خوش ہوا، ایک پیالہ دودھ کا تھا، فرمایا میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا کہ یہ پیالہ جو ہے اب مجھے پینے کو مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفے پر کوئی اور بھی ہے؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں ہیں، کہا بلا لو۔ میں تو بڑا گھبرایا، کیونکہ صفے پہ تو ایک وقت میں 15 20 بلکہ 80 آدمی ہوتے تھے، پتہ نہیں اس وقت کتنے ہوں گے، یہ ایک پیالہ کس کو کفایت کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ لیکن حکم تھا، میں گیا صحابہ کو بلا لایا، جب سب آ گئے، آ کر کے بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ میرے ہاتھ میں دیا۔ اب میں خوش ہوا کہ پہلے مجھے کہیں گے تو پی، کہا نہیں دائیں طرف سے شروع کرو۔ اب میں نے دائیں والے کو دیا۔ مولانا ادریس صاحب کاندھوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے تحفۃ القاری میں کہ یہ جو ابھی آپ کو تحفے میں کتاب دی گئی ہے تحفۃ القاری، اس میں لکھا ہے کہ جب پیالہ ابو ہریرہ کو دیا، ابو ہریرہ اس پیالے کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے صحابی پی رہے ہیں، پیر اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں پتہ نہیں کم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کہتے ہیں حیرت کی انتہا نہیں کہ وہ اس نے پیٹ بھر لیا لیکن دودھ وہیں کا وہیں، تیسرا چوتھا پانچواں سارے پی کے فارغ ہو گئے، حتیٰ کہ صرف ابو ہریرہ اور رسول اللہ رہ گئے۔ تو حضرت نے پوچھا، حضور نے کہا کہ ابو ہریرہ بس اب تو میں اور تم ہم دو؟ انہوں نے کہا جی۔ کہا اب تم پیو، عشر بنتا یا ابو ہریرہ، اب تم پیو ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے پیا 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 حتیٰ کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ آپ نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا۔ حضرت مولانا علی صاحب نے کہا یہ اصل میں ابو ہریرہ کی حرص کا علاج ہو رہا ہے کہ تمہیں یہ طمع کیوں ہوئی، لہذا جو تمہارے مقدر کا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، لہذا طلبہ کو بھی یہ طمع نہیں کرنی چاہیے۔ آخری حدیث لے کر بتلا دی کہ تم یہ پریشان نہ ہو کہ فارغ ہونے کے بعد جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں سے۔ اگر زمانہ طالب علمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہاری روٹی پانی یہاں پہنچائی ہے تو بعد میں بھی پہنچائے گا، اس بات سے پریشان نہ ہو۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میں نے پیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیا ختم کیا، اور فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ حضور سے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظہ بڑا کمزور ہے، آپ کی بات یاد نہیں رہتی، تو آپ نے فرمایا کہ چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلائی، آپ نے ایسے دو ہتھڑ بھر کے میری چادر میں ڈالے، کہا اس کو سینے سے لگا لو۔ فرماتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ابو ہریرہ کوئی بات بھولا نہیں۔ تو سب سے یعنی آخری حدیث احفظ الصحابہ سے لائے۔ ابو ہریرہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ کلمتان محدثین نے کہا بمعنی کلام ہے، یعنی چونکہ اصل میں یہ دو کلام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلام اور سبحان اللہ العظیم دوسرا کلام، اور حبیبتان بمعنی محبوبتان ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اور فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت رحمت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ سبقت رحمتی غضبی، کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لیے ہوئے ہے، لہذا فرمایا ثقیلتان فی المیزان۔ جب بتلا دیا یہ خیال ہوتا ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن یعنی اللہ کو بہت محبوب ہیں تو بڑے مشقت والے ہوں گے، ادا کرنا مشکل ہوگا، کیا صورت ہوگی؟ تو آگے فرما دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے،
وہ خفیفتان علی اللسان، زبان پہ تو بڑے ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، ان میں کوئی حرف شدیدہ نہیں ہے، کوئی حرف مستعلیہ نہیں ہے کہ تمہیں ادا کرنا مشکل ہو جائیں۔ لیکن پھر یہ خیال ہوا کہ اگر ہلکے ہیں تو پھر ان کا ثواب ہی کیا ہوگا، تو بتلا دیا کہ نہیں، ثقیلتان فی المیزان، کہ بھئی میزان عدل میں بڑے بھاری ہوں گے، یعنی آخر میں جو وزن اعمال ہوگا تو اگر اخلاص و نیت، پہلی حدیث لائے تھے انما الاعمال بالنیات، معلوم ہوا اگر اعمال اخلاص نیت سے پڑھو گے یہ کلمہ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، آپ نے فرما دیا یہ کلمہ، وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ دو کلمے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تنزیہیہ بھی ہیں اور صفات جلالیہ بھی ہیں، تحمیدیہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ میں تنزیہ مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے شرک سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کا کوئی مثیل، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، وغیرہ ذالک، اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور تملأ ما بین السماء والارض، یعنی اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ زمین اور آسمان کو بھر دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ حدیث لا کر بتلا بھی دیا، اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ بھئی اپنی زندگی کا معمول بناؤ، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ پڑھنے پڑھانے سے اب تم فارغ ہو گئے ہو تو بس فارغ ہو گئے، بس اب معمول بناؤ، کوئی تسبیح وغیرہ کا معمول بناؤ، کم سے کم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی 41 مرتبہ روزانہ پڑھ لے تو اس کے ثواب اتنا ملے گا کہ اگر اس کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تب بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ لہذا آخر میں یہ لا کر بتلا دیا کہ تمام طلباء جنہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے وہ اپنی زندگی کے اندر، اپنے معمولات کے اندر، اپنے ذکر اذکار، اپنی تسبیحات کو معمول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو یعنی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ نے 10 سال جامعہ دارالعلوم اسلامیہ میں تعلیم حاصل کی ہے، ابتدا سے آپ شروع ہوئے، چونکہ دارالعلوم اسلامیہ میں درجہ حفظ میں داخلہ ہوتا ہے، اس سے علاوہ غیر حافظ کو نہیں لیتے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ ہمارے مدرسے کے اندر سے فارغ ہونے والے تمام طلباء حافظ بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، قراءت 7 10 کے قاری ہوتے ہیں، اس کے بعد دورہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو زندگی کے اندر ہر قسم کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔